مصعب وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، شکریہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ۔ مصعب وائس۔ حضرت ابوذر غفاری اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی کریم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانہ میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کی، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے، اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت ابوذر غفاری کی۔ کہا جاتا ہے ابوذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابوذر نے آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابوذر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔
इनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत यह है कि जब ये मक्का मुज़म्मा आए तो इनकी मुलाकात हजरत अली से हुई थी और हजरत अली ने ही इनको आपसे मिलवाया था। अबू ज़र कहते हैं, बियत करने के बाद नबी करीम इन्हें साथ ले गए। एक जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक दरवाजा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी ने इनसे फरमाया, ए अबू ज़र, इस मामले को अभी छुपाए रखना, अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और इन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामला का खिलिम खिला ऐलान कर दिया है तो इस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आपकी बात सुनकर हजरत अबू ज़र गफ्फारी बोले, कसम है इस जात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं इन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूंगा। हजरत अबू ज़र कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से पांचवा आदमी था। गर्ज जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जुमा हुए, इन्होंने बुलंद आवाज में चलाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ सवाले अल्लाह के कोई मबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। बुलंद आवाज में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बददीन को पकड़ लो। इन्होंने हजरत अबू ज़र के पकड़ लिया और बे इंतहा मारा। एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग इन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से इन्हें मारे लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। इस वक्त हजरत अब्बास दरमियान में आ गए। वो इन पर झुक गए और कुरैशियों से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ्फार से है, इनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। इनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गफ्फार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। इस पर इन लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र फरमाते हैं, इसके बाद में जमजम के कुनवे के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज भी हजरत अब्बास ही ने मुझे इनसे छड़ा। फिर मैं वहां से वापस हुआ और अपने भाई अनीस के पास आया।